بے نظیر۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں محمد ضلع العابدین ایک اسپیشل پروگرام پیارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ علی قادری انکل، جو کہ آج ہمیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت اچھی اچھی معلومات دیں گے۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انکل آپ؟ الحمدللہ احسانی، دعا کریں ہم بھی اچھے ہو جائیں، غوث پاک کے ذکر کا صدقہ مل جائے۔ ضرور انکل، سب سے پہلے آپ مجھے غوث اعظم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرا محی الدین سید عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو غوث اعظم یا غوث پاک، یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اور جو کہیں گے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے سب بندے اللہ کے بندے ہیں، بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے اس میں درجے عطا کیے ہیں، فضیلت عطا کی، فضلنا بعضهم علی بعض۔ قرآن شریف میں فرمایا کہ ہم نے جو کچھ بنایا ہے اس میں بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو انسانوں میں سب سے افضل تو انبیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنے بنائے سجے سجائے آتے ہیں۔ وہ دنیا میں آ کے کسی سے نہ ہدایت لیتے ہیں نہ کسی تعلیم لیتے ہیں، وہ جو کچھ پڑھتے ہیں اپنے رب سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ کے بندے ہیں اس میں اولیاء اللہ کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اپنے اپنے نبیوں کی شریعت قانون کی پیروی کرنے والے اور کرانے والے، محبت کرنے والے، محبت کرانے والے، مدد کیے گئے ہوتے ہیں اور مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ تو اصل میں تو غیاث المستغیثین اللہ کی ذات ہے، حقیقی مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جیسے اسباب ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح جو بندے سبب بنتے ہیں ہم ان کو غوث کہتے ہیں۔ پھر اس میں جو درجے ہیں تو غوث اعظم اللہ تعالی عنہ جو غوث الاغواث، بہت بڑے اللہ کے ولی، جس طرح حضور امام الانبیاء ہیں اسی طرح حضور غوث الاعظم امام الاولیاء ہیں، اور وہ بہت مشہور ہیں، ان کی کرامات مشہور ہے، ان کے بچپن سے لے کے وصال تک کی زندگی مشہور و معروف ہے۔ اور آج آپ نے جو پروگرام ترتیب دیا تو انشاءاللہ اس سے اور ہمارے دوستوں کو جو معلومات نہیں ہیں تو وہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نیک بندوں میں بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے نعمت اور قدرت عطا فرمائی تھی کہ ان کو بادرزاد ولی بھی کہتے ہیں۔ نہیں، کیا مطلب ہے کہ وہ ماں کی گود سے ہی ولی پیدا ہوئے۔ اس سے بھی پہلے انسان کے جسم سے پہلے اللہ نے روح تخلیق فرمائی، اور ان روحوں کے بارے میں اللہ کے علم میں تو ہے نا کہ کون سی روح کیسی ہے اور کسی جا کے کیا کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غوث الاعظم اللہ تعالیٰ کی روح کو بڑا خاص روح بنایا، اور دنیا میں آ کر ہی کرامات ظاہر ہو گئی۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کی والدہ تو سخی تھی، وہ ایک سائل کو دینا چاہتی تھی کچھ، لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں ہے تو دروازے میں داخل ہونا چاہا، تو اس وقت ایک غیب سے ایک شیر ظاہر ہوا اور وہ سائل چلا گیا۔ تو وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت تھی۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں ایک بچوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ بعض بچے کہیں یہ کیا بات ہوئی، ہم کیوں نہیں ہیں؟ ہم بھی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتے؟ بچے تو معصوم پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بچپن سے بعض بچے ہوتے ہیں ولی، ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ پھول پیدا نہ کرتا اور لوگ کاغذ کے پھول بناتے ہوتے تو وہ سمجھتے تو ہم نے بنایا ہے نا، اس لیے یہ ایسا رنگ اور خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تم اصل تو میں بناتا ہوں۔ تو بعض بچے شروع سے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں پڑھ لکھ کے اچھا ہو گیا ہوں، اچھے ہو جائیں گے آپ، لیکن اللہ ہی اچھا بناتا ہے۔ اور اس کی دلیل وہ بچے ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی اچھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار، ان کی کرامت جسے کہتے ہیں اللہ کی قدرت سے، نبی سے ہو تو معجزہ، اور نبی کے علاوہ کسی سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے تو وہ اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو حضور غوث الاعظم بھی ان بچوں میں سے تھے جو اپنی پیدائش سے ہی ان کے آثار، جیسے بچپن میں روزہ رکھنا، دودھ نہ پینا رمضان میں، اور والدہ کی حفاظت، اور اس کے بعد بھی اب میں خیال آپ کچھ گفتگو کریں گے، ورنہ یہ کہ آپ معلومات کا تو بہت سلسلہ ہے نا۔ آپ ابھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اپنی والدہ نے آپ کی تربیت کی، تو
تو ایک دفعہ حج کا قافلہ جا رہا تھا اور آپ کے یہاں ذرا روزی مقدور تھی. میں اردو بولنا چاہتا ہوں لیکن ذرا ہلکے الفاظ ہی بولوں. مطلب اس وقت ذرا تنگی تھی, خوشحالی نہیں تھی گھر میں. تو انہوں نے دیکھا, غوث الاعظم اللہ تعالیٰ 8-9-10 سال کی عمر ہوگی, تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے, تو ان کو احرام پہنے ہوئے لوگ روانہ, کیا منظر ہوتا ہے نا, ایسا پاکیزہ اور جب محبت والوں کے لیے. تو آپ انہیں دیکھتے رہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں کہ میں والدہ کے ساتھ حج کرنے پہ جاؤں. ان کو دیکھ کر پھر آپ چھت پہ چلے گئے, اور جب چھت پہ کھڑے ہو کے اس قافلے کو دیکھا, جہاں تک نگاہ گئی اس کے آگے آہ گئی, تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب وہ آنسو آئے تو ان آنسو نے سارا منظر سامنے کا بدل دیا, اور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی چھت سے کعبے کو دیکھ لیا, لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا, تو دوڑے ہوئے آئے, کہا اماں میں اپنی چھت پہ تھا اور میں نے یہاں سے کعبے کو دیکھ لیا اور طواف کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. غوث الاعظم کی والدہ نے فرمایا عبد القادر اب تمہیں تعلیم ظاہر کی ضرورت ہے. یہ نہیں فرمایا تم تو پیر ہو گئے, تم تو روشن ضمیر ہو گئے, تمہاری آنکھیں تو مطلب کشف و کرامات کا صاحب, یہ نہیں فرمایا. اب کہا تم کو پڑھنا ہوگا. تو پھر آپ نے ضروری تعلیمات وہاں سے حاصل کی. اس کے بعد 470 ہجری آپ کی ولادت کی تاریخ ہے, اور 15 سال کی 485 ہجری میں آپ جو ہے بغداد شریف روانہ ہوئے. یہاں میں ایک بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بچپن میں بھی یا بڑوں کو بھی, کہ آپ سے اگر کوئی بہت اچھی چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ بے نیاز ہو گئے. آپ کو ظاہر کا علم بھی حاصل کرنا ہوگا, اخلاق کی تربیت بھی حاصل کرنی ہوگی. تو جی ساتھیوں, اب یقیناً بہت ساری معلومات سمیٹ رہے ہوں گے. اب ٹائم ہو چکا ہے ایک منقبت کا, اور ہمیں یہ منقبت معروف سنا رہی ہیں. جود و سخا کا بہتا دریا غوث اعظم ہے, جود و سخا کا بہتا دریا غوث اعظم ہے, لطف و عطا کا مصدر و منبع, لطف و عطا کا مصدر و منبع غوث اعظم ہے. آلِ نبی اولاد علی ہے, حسنی حسینی ہے. آلِ نبی اولاد علی ہے, حسنی حسینی ہے. ولیوں کے سردار سراپا, ولیوں کے سردار سراپا غوث اعظم ہے. جود و سخا کا بہتا دریا غوث اعظم ہے. جو بھی پکارے اس کی مدد کو فوراً آتے ہیں, جو بھی پکارے اس کی مدد کو فوراً آتے ہیں. درد کا درماں غم کا مداوا, درد کا درماں غم کا مداوا غوث
مہر و محبت کا بھی رشتہ غوث اعظم ہے، جود و سخا کا بہتا دریا، جود و سخا کا بہتا دریا غوث اعظم ہے، لطف و عطا کا مصدر و منبع، لطف و عطا کا مصدر و منبع غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ آدرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر، امام مبین بے نظیر۔ جی ساتھیو، اب وقت ہو چکا ہے جنرل نالج کوشچنز کا، اور آج کا پہلا جنرل نالج کا کوشچن ہے غوث پاک اولیاء کے کون ہے؟ آئی ریپیٹ، غوث پاک اولیاء کے کون ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو تھوڑی ہی دیر بعد دوں گا۔ انکل، کیا آپ ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ کا بچپن بہت سو کے بڑے پن پہ بھاری ہے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر، ان کے بڑے نام ہیں، بڑوں کے بڑے نام ہوتے ہیں۔ تو غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین ایسے نیک متقی پرہیزگار تھے۔ پھر آپ کا بچپن ایسی کرامت ہے کہ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، گائے جا رہی ہے تو ایک فطری تقاضا ہوتا ہے نا، تو دلچسپی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگے، تو گائے رک گئی اور اس نے گردن گھما کے کہا، عبد القادر تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہو کہ تم بچوں کے ساتھ کھیلو۔ تو آپ واپس آ گئے کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مدرسے میں جاتے تو آپ اب بڑے ہو کے انہوں نے ساری باتیں اپنے بچپن کی بیان فرمائی کہ میں جب مدرسے میں جاتا تھا تو کوئی غیبی آواز آتی تھی کہ بچوں جگہ دے دو، اللہ کا ولی آیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی کرامات سے بھرپور، اور یہ میں نے بتا دی ہے کہ کبھی کوئی ذہن نہ سوچے کہ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مثال بھی بناتا ہے نا، پھر اس مثال کی نقل بھی وہ قبول فرماتا ہے۔ اب دوسرے بچوں کو چاہیے کہ ہم دیکھیں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیات دی تھی، ان کا عمل کیسا تھا۔ ماں باپ نیک صالح تھے، پھر خود کھیل کود عام میں حصہ نہیں لیتے تھے، تعلیم کی طرف توجہ تھی، ماں بیوہ تھی، ان کے قریب رہتے تھے، ان کا سہارا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور بنے ہوئے تھے، تو ماں کی دعا بھی دل سے نکلتی تھی، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا۔ اور پھر اس کے بعد جب 15 سال قبل عمر ہوئی تو آپ نے بغداد شریف کی طرف سفر کیا، اور والدہ کا وہ توکل، اللہ اکبر، یہ فرمایا بیٹا زندگی رہی تو پھر مل لیں گے، لیکن تم تعلیم حاصل کر لو اور پھر جنت میں ملاقات ہو جائے گی۔ اور توکل بھی مجھے پھر یاد آیا کہ یہ جو توکل ہی ہوتا ہے جو ولی کا بہت بڑا ہتھیار بن جاتا ہے، اللہ پہ کامل بھروسہ۔ توکل یہ سمجھیے اللہ پہ بھروسہ، تو جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ اور وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، آپ نے سب نے سنا ہے کہ وہ والدہ نے 40 دینار صدری میں دیے اور ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اور وہ بھی ایک پہلی کرامت جو ظاہر عام میں ہوئی وہ بھی سچ کی وجہ سے ہوئی۔ اور ساری زندگی جب ان سے کچھ کرامات ظاہر ہوتی تو لوگ کہتے تھے یا غوث پاک یا کیسے ہوتا ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو فرماتے تھے کوئی خاص بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے کہنے پر عمل کرتے، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو اب اللہ میری زبان کی بھی لاج رکھ لیتا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں۔ آپ سچ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کبھی بات رکھ بھی لے گا، یعنی جو آپ چاہیں گے وہ انشاءاللہ وہ ہو بھی جائے گا، جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ جی انکل، آپ ہمارے ساتھیوں کو بہت اچھی معلومات دے رہے ہیں۔ جی ساتھیوں، اب ٹائم ہوا ہے جو میں نے آپ سے جنرل نالج کوشچن پوچھا تھا اس کے جواب کا، اور جو میں نے کوشچن پوچھا تھا وہ تھا غوث پاک اولیاء کے کون ہے؟ آئی ریپیٹ، غوث پاک اولیاء کے کون ہے؟ اور اس کا جواب ہے غوث پاک اولیاء کے امام ہے۔ جی ساتھیوں، اب ٹائم ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا جس میں طوبہ رحمان ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ المدد دستگیر، المدد دستگیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں آپ کی میزبان طوبہ رحمان پروگرام پیارے غوث اعظم کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں آج آپ کو حضرت عبد القادر گیلانی کی سیرت کے بارے میں معلومات دوں گی۔
صوفیائے کرام کے تمام سلسلوں میں شہرت عام جس ہستی کے حصے میں آئی وہ حضرت شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی کی ہے۔ آپ دنیا بھر میں غوث اعظم اور محبوب سبحانی کے القابات سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت سن 471 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی جائے پیدائش نواح طبرستان میں قصبہ جیلان ہے، اسی کو گیلان بھی کہتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں آپ گیلان سے بغداد آ گئے اور عمر کا بیشتر حصہ وہیں گزارا۔ سلسلہ تعلیم کی ابتدا قرآن مجید سے ہوئی، پھر ادب، فقہ اور حدیث کی تحصیل اور تکمیل اپنے زمانے کے کامل اساتذہ سے کی۔ اس کے بعد حضرت ابو الخیر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے اور مجاہدوں اور عبادات میں مصروف ہو گئے۔ جب پوری طرح باطن کا تزکیہ ہو گیا تو آپ کو خرقہ خلافت عطا ہوا اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ کی تقریر سننے کے لیے دور دراز سے لوگ حاضر ہوتے اور ہجوم کی یہ حالت ہوتی کہ کہیں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی۔ دوران تقریر لوگ زار زار روتے، بعض اوقات سامعین میں سے کسی کی موت بھی واقع ہو جاتی۔ ابتدا میں آپ کو بہت جلال تھا، اتنا کہ کوئی خوف کے مارے آپ سے گفتگو نہ کرتا، مگر اتباع سنت میں آپ ایسے خوش اخلاق کہ ہر وقت شان جمالی میں رہتے، سب سے انتہائی محبت اور خلوص سے پیش آتے، کسی پر غصہ نہ کرتے۔ روزانہ ہزاروں افراد آ کے مرید ہوتے اور دور دور سے آ کر آپ کے دست حق پرست پر توبہ کرتے۔ 40 برس تک آپ خلق خدا کو نصیحت و ہدایت کرتے اور راہ حق دکھاتے رہے، تحریر و تقریر سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ تمام مریدین و معتقدین شریعت کے پورے پابند ہو گئے تھے، خوف خدا سے لرزتے رہتے تھے۔ حضرت غوث اعظم غریبوں کے انیس تھے، غریبوں، فقیروں اور ضعیفوں سے انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ جو آپ سے ملتا تھا خوش ہو کر جاتا تھا۔ حضرت غوث اعظم نے 11 ربیع الثانی سن 561 ہجری میں وفات پائی اور بغداد شریف میں مدفون ہوئے۔ مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان طوبہ رحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ قدرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام اعظم امام مبین بے نظیر۔ جی طوبہ رحمان نے ہمیں بہت اچھی معلومات دی۔ ساتھیو میرا آپ سے دوسرا جنرل نالج کا کوشچن ہے، غوث پاک کا مزار کہاں واقع ہے؟ آئی ریپیٹ، غوث پاک کا مزار کہاں واقع ہے؟ جی ساتھیو آپ اس سوال کا جواب سوچ کے رکھیے گا، میں آپ کو اس کا جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا۔ انکل آپ ہمیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں کچھ بتائیں۔ غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ کرامات سے بھرپور ہے، اور یہ بھی اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انہیں انسان پانی سے افضل ہے اور ہوا سے افضل ہے اور زمین و آسمان سے افضل ہے، تو میں تو نہیں ثابت کر سکتا، میں تو ایک چھوٹے سے جانور سے ڈر جاتا ہوں، تو میں تو ثابت نہیں کر سکتا ہوں کہ اشرف المخلوقات میں ہوں۔ یہ جن لوگوں نے ثابت کیا نا، وہ حضور غوث پاک ہیں، خواجہ صاحب ہیں، داتا صاحب ہیں، ان اولیاء اللہ نے ثابت کیا ہے جو اپنی قوت پرواز سے ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے تھے۔ ایک دن میں 70 مریدوں نے دعوت کے لیے کہا، آپ نے سب سے کہہ دیا میں آؤں گا میں آؤں گا میں آؤں گا، اور آپ جو ہے روزہ افطار کرنے کے لیے، اور پھر افطار کے جب وقت آیا تو پھر 70 جگہ آپ موجود تھے۔ ایک صاحب نے تو حیران ہو کے پوچھا، جب دوسرے دن بڑا شور ہو گیا کہ غوث پاک میرے ہاتھ ہیں میرے ہاتھ ہیں، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی محفل میں کسی نے کہا حضرت ہم نے سنا ہے آپ کل کئی جگہ تشریف لے گئے، تو آپ نے کہا درخت کو دیکھو، تو درخت کو دیکھا تو ہر پتے پہ آپ کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ یہ جہان ایک آئینہ خانہ ہے۔ اب ٹیلی ویژن کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی نا۔ ایک جو بڑا گندھا لے ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے نا ذہن میاں، وہ بڑی زبردست بنائی ہے۔ یہ جو سائنس والے تحقیقات کر کے پہنچ رہے، تو حضور غوث پاک ہمیں اس میں بھی مدد دیتے ہیں کہ واقعی اللہ نے انسان کو بڑی صلاحیت دی ہے۔ اللہ کو مانے بغیر ایک انسان چاند پہ پہنچ سکتا ہے؟
پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے جسم کے میکانزم سے اور عقل کی طاقت سے یہ چیز حاصل کر لیتا ہے. تو جس کو اللہ نے روح کی طاقت دی ہو وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہوگا اور وہ کہاں تک کی خبر رکھتا ہوگا. اپنے مدرسے معمورہ میں آپ بیان فرماتے تھے, دنیا کے اللہ والے آپ کا بیان سنتے تھے. اور میں ایک بات یہ بھی عرض کروں, یہ خیال رکھیے گا کہ پھر آپ نے اپنی کرامات اور اپنے علم و فضل سے ایک ایسا انقلاب بھی پیدا کیا کہ لوگوں کی اصلاح ہوئی. لیکن جہاں عباسی دور حکومت تھی نا, جہاں خلافتی جہاں آپ کا قیام تھا, تو وہاں آپ نے پھر ایک ایسا انقلاب بھی پیدا کیا کہ وہ جو خلافت یا حکومت کی وجہ سے, یا یوں کہہ دو دولت کی فراوانی کی وجہ سے, جو انسانی کردار نیچے ہوتا جا رہا تھا, جھوٹ عام ہو رہا تھا, دشمنیاں ہو رہی تھیں, بار بار پہ تلوار نکل رہی تھی, لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے. تو حضور غوث الاعظم اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامات سے, روحانی تصرف سے, کیونکہ ایک علم ظاہر ہوتا ہے, علم ظاہر میں تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. آپ مجھے اپنے آپ زیادہ عالم سمجھتے ہیں, میں اپنے آپ, ایک بحث ہو سکتی ہے نا, لیکن پھر اس پہ جیتتا کون ہے؟ جو عالم ظاہر بھی ہوتا ہے, عارف باطن بھی ہوتا ہے. جس کے سامنے آپ جائیں تو اپنی کتابیں بھول جائیں, جس کے سامنے جائیں تو اندھے ہو جائیں. اللہ اکبر. مقابلے کے جائیں اندھے ہو جائیں, سوالات کی ایک فہرست لے کے جائیں اور جائیں تو غائب. اللہ اکبر. اور کوئی کتاب میں لے کے آپ دم کرے تو اس کے دھواں اڑنے لگے, اور پھر فرمائے کہ صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا, انسان کو اعمال بھی اچھے کرنے چاہیے, مخلوق کی خدمت بھی کرنا چاہیے. ایک دفعہ آپ نے ایک معلوم ہے کیا کہا کہ میرا جی چاہتا ہے, آپ کا کیا جی چاہتا ہے؟ آپ کی دعا سے ہمارے کام بنتے ہیں, آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ساری دنیا کی دولت دے دے. دولت حضور غوث پاک, آپ تو کہتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی چاہے علم ہو چاہے پیسہ ہو اسے خرچ کر دینا چاہیے. تو دولت کہا میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ساری دنیا کی دولت دے دے تو میں اس کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں. مجھے اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے. اور ذہن میاں ایسی یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ ظاہر میں تو یہ ممکن, اسباب میں ممکن نہیں تھا کہ ایک آدمی کا اتنی دولت اور سارے مخلوق کھانا کھلاتا رہے, زیادہ اکثریت. لیکن سرکار غوث الاعظم کا لنگر اتنا چلتا ہے دنیا میں کہ آپ نے پردہ فرمایا, لیکن جیسے زندگی میں لنگر تھا, آج ساری دنیا میں حضور غوث الاعظم کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف جو مشہور ہو گئی, یہ لنگر چل رہا ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں جو یہ لنگر تقسیم کرتے ہیں وہ حضور غوث پاک کی طرف سے ہی ہو رہا ہے, اور ان کی دعائیں ان کے ساتھ. جی انکل, آپ ہم سب کو بہت اچھی اچھی معلومات دے رہے ہیں. جی ساتھیو, میں نے جو آپ سے جنرل نالج کا کوشچن پوچھا تھا وہ تھا غوث پاک کا مزار کہاں واقع ہے, اور اس کا جواب ہے غوث پاک کا مزار بغداد میں واقع ہے. جی ساتھیو, اب وقت ہوا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑے سے اقوال زرین سننے کا, جس کے ذریعے ہم اور بھی بہت ساری اچھی اچھی معلومات حاصل کریں گے. تمام خوبیوں کا مجموعہ, علم سیکھنا اور عمل کرنا, پھر اوروں کو سکھانا ہے. غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان بند رکھ, چے جائے کہ تو خود کوئی فضول بات کرے. دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اہل اللہ کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے. بے ادب خالق و مخلوق دونوں کا ماتوب و مغضوب ہے. جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے. بہترین عمل دوسروں کو دینا ہے, نہ کہ دوسروں سے لینا. قول بے عمل اور عمل بے اخلاص ناقابل قبول ہے. میانہ روی نصف روزی ہے اور حسن اخلاق نصف دین ہے. جی ساتھیو, آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اچھے اچھے اقوال سنے. اب ٹائم ہو چکا ہے جنرل نالج کے تیسرے سوال کا, جو ہے جب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کی عمر کتنی تھی؟ آئی ریپیٹ, جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کی عمر کتنی تھی؟ اس کا جواب اب سوچ کے رکھیے گا, میں اس کا جواب آپ کو تھوڑی دیر بعد دوں گا. انکل, آپ ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی اور وصال کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ نے بہت اچھا کیا کہ بچپن سے کچھ آگے بڑھ کر ہم نظر عقیدت پیش کر سکیں. جب آپ بغداد شریف تشریف لے آئے اور شیخ حماد کے مدرسے سے فیض علم ظاہر بھی حاصل کیا, اس کے بعد آپ نے انتہائی محنت سے, عبادت و ریاضت سے, جیسے کوئی چیز رگڑی جائے تو چمکتی ہے نا, پتھر بھی آئینہ بن جاتا ہے, تو آپ نے بے انتہا عبادت فرمائی.
اس کے بعد آپ وہ اسی زمانے کا قصہ ہے کہ آپ کہ گھر سے والدہ کچھ خرچ کے لیے بھیجتی تھی لیکن نہیں آیا تو آپ نے کھانے پینے بہت پرہیز کرتے تھے، مدرسے سے کھاتے نہیں تھے کیونکہ وہاں زکوٰۃ صدقات خیرات وغیرہ آتا تھا، تو جنگل میں نکل جاتے، کچھ جو مستحب پتے ملتے ابال کے پی لیتے، ایک دفعہ کچھ نہیں ملا اور آپ جو ہیں وہ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے دسترخوان کھولا، کھانے کی خوشبو بھی آئی، آپ کو بھی شدید بھوک لگی ہوئی تھی لیکن سوال تو آپ نہیں کرتے تھے، تو ان صاحب نے آ کے ان سے پوچھا کہ آئیے آپ کھانا کھائیے، تو جب اس نے دعوت دی تو آپ شریک ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مجھے یہاں مدرسوں میں پڑھنے والے ایک نوجوان کی تلاش ہے، آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کیا نام ہے ان کا؟ کہ ان کا نام عبد القادر ہے، وہ جیلان سے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو میں ہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، کہا مجھے معاف رکھیے گا، آپ کی والدہ نے کچھ پیسے دیے تھے اور میرے پیسے بھی ختم ہو گئے اور آپ مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی، آج یہ کھانا میں نے آپ کے پیسوں سے لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، دل میں فرمائی، میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے ہی پیسے تھے۔ پھر وہ کھانا کھانے کے بعد باقی پیسے بھی انہوں نے ان کو ہی دے دیے کہ آپ لے جائیں۔ ایک دفعہ عبادت کر کے، ریاضت، محنت سے اللہ اللہ کر کے جب راستے میں آ رہے تھے جنگل سے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جسم پڑا ہوا ہے بہت کمزور، بہت ضعیف، تو آپ نے اس کو اٹھایا، جب ہاتھ لگائے تو جوان ہو گیا۔ حیران ہو گئے تو غیب سے آواز آئی، عبد القادر یہ جو ہے یہ دین ہے، اس زمانے میں کمزور ہو گیا ہے، تمہاری مدد سے تازہ ہوگا، تم محی الدین ہو، تم دین کو زندہ کرنے والے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، جب میں مسجد سے نماز فجر کی پڑھ کے نکلا تو ہر شخص مجھے محی الدین کہہ رہا تھا، محی الدین کہہ رہا تھا، چنانچہ آپ کا ایک نام بہت مشہور جو ہے وہ محی الدین بھی ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ پھر آپ واز نہیں کہتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو لعاب دہن سے نوازا، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ آپ واز کیا کریں، میں ذرا مختصر الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ نے جب واز کہنا شروع کیا تو پھر لوگ مخلوق جمع ہونے لگی، پھر جو نصیحت، آپ کے اقوال اور بہت بہت اچھی باتیں، اور ہم جیسے گناہگاروں کو اب بھی ان کی تقریریں اور بیانات اللہ کی رحمت کی امید بھی دلاتی ہیں اور توبہ کی طرف بلا۔ ہمارا توبہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ کرامت کی حالت میں بھی ایک دفعہ مسلح دریا کی سطح پہ ظاہر ہوا تھا، اس پہ آپ نے نماز ادا کی، یعنی کرامت کو بھی شریعت کے پابند رکھا۔ ایک بات اور عرض کروں کہ آپ کی کوئی کرامت بھی کبھی خلاف شریعت نہیں ہوئی اور نہ اس سے آپ نے کوئی ایسا فائدہ اٹھایا، ہمیشہ دین کی مدد کی۔ اللہ نے طاقت قدرت دی تھی تو ظاہر کے خلفاء حکمرانوں سے آپ نے ٹکر لی، لیکن وہ شمشیر والی جنگ نہیں تھی، وہ تقریر سمجھو یا تنویر، نور کی باتیں تھیں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے بھی بڑا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھی صحبت میں رہا کرو، بری صحبت سے بچو، اچھے میں اچھے رہتے ہیں، برے برے۔ لیکن ایک تیسری بات جو کہی ذہن میں وہ سننے کی بات ہے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ اچھوں میں رہو گے تو اچھے رہو گے اور بروں میں برے ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم تنہا بھی نہیں رہنا، یہ تین میرے سینے پہ بھی لگا کہ تم تنہا بھی نہیں رہنا، کہ تم تنہا رہ کر بھی خراب ہو جاؤ گے، اب صرف اور صرف اچھی صحبت میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اچھوں سے تو محبت کرنی چاہیے، پیاروں سے، آپ اپنے پیاروں سے محبت کرنے، اللہ کے پیارے ان سے آپ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلوق میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جو آج ساری دنیا میں غوث الاعظم کا ذکر ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت دلوں میں ڈالی۔ وہ دل کتنے پیارے ہیں جن کے دل میں اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈالتا ہے۔ اچھا، یہ محبوب ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اللہ کے بندوں کو محبوب کہنا، اللہ اکبر، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے، پیارے بھی آپ ان سے کہہ دیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں تو اللہ ان سے محبت کرے گا، یعنی اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو جب یہ آیات ہیں، اس کی روشنی میں کوئی شخصیات بھی تو ہوئی ہوں گی نا، محبوب الہی ہوئے ہیں نا، محبوب یزدانی غوث الاعظم ہوئے ہیں نا، اللہ کے محبوب بندے ہوئے، کیوں ہوئے؟ تباہ۔ آپ کی کرامتیں دیکھ کے لوگ کہتے تھے یا غوث پاک اتنی کرامتیں، آپ کی اتنی کرامتیں، تو آپ فرماتے تھے
کوئی بات نہیں ہے. ہر ولی کسی نبی کے قدموں پہ ہے اور میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کی سنت ان کی تباہ پیروی کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے واقعات بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس کی حقانیت اور سچائی کی دلیل ہوتی. یہاں تک کہ میں اپنے لیے اپنے جیسے گنہگاروں کے لیے کہتا ہوں حضور غوث پاک کی محبت کا سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اسی مصلے پہ جو دریا کی سطح پہ تھا نماز ادا کرنے میں جو دعا مانگی ہے نا وہ ایسی مہربانی والی دعا ہے. یا اللہ جو قیامت تک جو لوگ مجھ سے محبت کریں انہیں موت نہ آئے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں اور تو قبول نہ فرما لے. تو یہ تو میرا بھی مشاہدہ ہے کہ سید عبدالقادر جیلانی سے جو محبت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کی پیروی کی کر تو نہیں پاتے, وہ حضور ہی کی سنت کی پیروی ہے جہاں تک بھی ہو تو آخر اچھا ہوتا ہے, مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. وہ یاد آتے ہیں, ولی اللہ یاد آئے گا تو اللہ یاد آئے گا نا, حضور یاد آئیں گے تو اللہ یاد آئے گا نا. تو اس لیے حضور غوث الاعظم کا بڑا فیضان یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں کا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالخیر. اور پھر جب ان کا اپنا مثال ہو رہا تھا اللہ, تو اس وقت تو انہوں نے اپنے بچوں کو علیحدہ کیا, کہا جو میرے مہمان آنے والے ہیں جیسے, اور مجھے اپنے جیسا قیاس نہیں کرنا, مجھے اپنے جیسا نہیں سمجھنا. اللہ اکبر, موت تو موت ہے لیکن اللہ اکبر. اور ایسے ہاتھ بلند فرما رہے تھے ایسے آنے والوں سے سلام لے رہے ہو سلام دے رہے ہو, اور پھر اچانک ایک طرف رکے کہا ٹھہر جاؤ میں آ رہا ہوں. اللہ اب پتہ نہیں کس کی امداد کے لیے کہا یا کیا ہوا, لیکن آپ کے جو وصال کا جو منظر ہے نا وہ بھی بڑا روحانی تھا. اور آج تک آپ کے مزار پر انوار سے آپ کی روحانیت کا فیض جاری ہے, حتیٰ کہ آپ کا نام بھی کرامت ہو گیا ہے, چابی بن گیا ہے. تو میں آپ کو میں کیا بتاؤں, بسم اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں نا, ہم پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں, ہم کام کی برکت کے لیے پڑھتے ہیں, بسم اللہ پڑھنا چاہیے. لیکن جب اللہ کا ولی کسی کام میں بسم اللہ کہتا ہے نا تو وہ سمجھو اس تالے کی چابی ہو جاتی ہے, وہ کام بن جاتا ہے. اللہ, تو اسی طرح ہماری آپ کی بھی دعائیں ہوتی ہیں, لیکن جو اللہ والے ہیں ان کی دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ مزار والے کیا دے سکتے ہیں, قبر والے کیا دے سکتے ہیں, کچھ دے نہ دیں دعا تو دے سکتے ہیں نا. ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام یا اہل القبور, تو وعلیکم السلام, وعلیکم السلام بھی دعا ہے. اور جس پر غوث الاعظم کہہ دیں تم پر بھی سلامتی ہو, جو داتا اولیاء اللہ کہہ دیں تو ان کی دعائیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ مانگیں گے تو میں ضرور دوں گا. اللہ تعالی ہم کو بخش دے, غوث الاعظم کی محبت قبول ہو, ان کی دعائیں ہمیں نصیب ہوں. جی ساتھیو, آپ بہت اچھی معلومات حاصل کر رہے ہیں. اور جو میں نے آپ سے جنرل نالج کا کوشچن پوچھا تھا وہ تھا جب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کی عمر کتنی تھی, اور اس کا جواب ہے کہ جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کی عمر 60 سال تھی. جی ساتھیو, اب ٹائم ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا جس میں ہم آپ کو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بے نظیر. جی توبہ رحمان نے ہمیں بہت اچھی معلومات دی. ساتھیو, میرا آپ سے دوسرا جنرل نالج کا کوشچن ہے, غوث پاک کا مزار کہاں واقع ہے؟ آئی ریپیٹ, غوث پاک کا مزار کہاں واقع ہے؟ جی ساتھیو, آپ اس سوال کا جواب سوچ کے رکھیے گا, میں آپ کو اس کا جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا. انکل, آپ ہمیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں کچھ بتائیں. غوث الاعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ کرامات سے بھرپور ہے. اور یہ بھی اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, انہیں انسان پانی سے افضل ہے اور ہوا سے افضل ہے اور زمین و آسمان سے افضل ہے. تو میں تو نہیں ثابت کر سکتا, میں تو ایک چھوٹے سے جانور سے ڈر جاتا ہوں, تو میں تو ثابت نہیں کر سکتا ہوں کہ اشرف المخلوقات میں ہوں. یہ جن لوگوں نے ثابت کیا نا وہ حضور غوث پاک ہیں, خواجہ صاحب ہیں, داتا صاحب ہیں, ان اولیاء اللہ نے ثابت کیا ہے جو اپنی قوت پرواز سے ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے تھے. ایک دن میں 70 مریدوں نے دعوت کے لیے کہا, آپ نے سب سے کہہ دیا میں آؤں گا میں آؤں گا میں آؤں گا, اور آپ جو ہے روز افطار کرنے کے لیے, اور پھر افطار کے جب وقت آیا تو پھر 70 جگہ آپ موجود تھے. ایک صاحب نے تو حیران ہو کے پوچھا جب دوسرے دن بڑا شور ہو گیا کہ غوث پاک میرے ہاتھ ہے میرے ہاتھ ہے, انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی محفل میں کسی نے کہا حضرت ہم نے سنا ہے آپ کل کئی جگہ تشریف لے گئے. تو آپ نے کہا درخت کو دیکھو, تو درخت کو دیکھا تو ہر پتے پہ آپ کی تصویر نظر آ رہی تھی. یہ جہان ایک آئینہ خانہ ہے. اب ٹیلی ویژن کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی نا. ایک جو بڑا گندھا لے ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اسکار گئے شیشہ گری کا. یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے نا ذہن میاں, وہ بڑی زبردست بنائی ہے. یہ جو سائنس والے تحقیقات کر کے پہنچ رہے, تو حضور غوث پاک ہمیں اس میں بھی مدد دیتے ہیں کہ واقعی اللہ نے انسان کو بڑی صلاحیت دی ہے. اللہ کو مانے بغیر
ایک انسان چاند پہ پہنچ سکتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے جسم کے میکانزم سے اور عقل کی طاقت سے یہ چیز حاصل کر لیتا ہے. تو جس کو اللہ نے روح کی طاقت دی ہو وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہوگا اور وہ کہاں تک کی خبر رکھتا ہوگا. اپنے مدرسے معمورہ میں آپ بیان فرماتے تھے، دنیا کے اللہ والے آپ کا بیان سنتے تھے. اور میں ایک بات یہ بھی عرض کروں، یہ خیال رکھیے گا کہ پھر آپ نے اپنی کرامات اور اپنے علم و فضل سے ایک ایسا انقلاب بھی پیدا کیا کہ لوگوں کی اصلاح ہوئی. لیکن جہاں عباسی دور حکومت تھی نا، جہاں خلافتی، جہاں آپ کا قیام تھا، تو وہاں آپ نے پھر ایک ایسا انقلاب بھی پیدا کیا کہ وہ جو خلافت یا حکومت کی وجہ سے، یا یوں کہہ دو دولت کی فراوانی کی وجہ سے، جو انسانی کردار نیچے ہوتا جا رہا تھا، جھوٹ عام ہو رہا تھا، دشمنیاں ہو رہی تھیں، بار بار پہ تلوار نکل رہی تھی، لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے. تو حضور غوث الاعظم اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامات سے، روحانی تصرف سے، کیونکہ ایک علم ظاہر ہوتا ہے، علم ظاہر میں تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. آپ مجھے اپنے آپ زیادہ عالم سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ، ایک بحث ہو سکتی ہے نا، لیکن پھر اس پہ جیتتا کون ہے؟ جو عالم ظاہر بھی ہوتا ہے، عارف باطن بھی ہوتا ہے. جس کے سامنے آپ جائیں تو اپنی کتابیں بھول جائیں، جس کے سامنے جائیں تو اندھے ہو جائیں. اللہ اکبر. مقابلے کے جائیں اندھے ہو جائیں، سوالات کی ایک فہرست لے کے جائیں اور جائیں تو غائب. اللہ اکبر. اور کوئی کتاب میں لے کے آپ دم کرے تو اس کے دھواں اڑنے لگے. اور پھر فرمائے کہ صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، انسان کو اعمال بھی اچھے کرنے چاہیے، مخلوق کی خدمت بھی کرنا چاہیے. ایک دفعہ آپ نے ایک معلوم ہے کیا کہا کہ میرا جی چاہتا ہے، آپ کا کیا جی چاہتا ہے؟ آپ کی دعا سے ہمارے کام بنتے ہیں، آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ساری دنیا کی دولت دے دے. دولت حضور غوث پاک آپ تو کہتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی چاہے علم ہو چاہے پیسہ ہو اسے خرچ کر دینا چاہیے. تو دولت کہا میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ساری دنیا کی دولت دے دے تو میں اس کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں. مجھے اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے. اور ذہن میاں ایسی یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ ظاہر میں تو یہ ممکن، اسباب میں ممکن نہیں تھا کہ ایک آدمی کا اتنی دولت اور ساری مخلوق کھانا کھلاتا رہے، زیادہ اکثریت. لیکن سرکار غوث الاعظم کا لنگر اتنا چلتا ہے دنیا میں کہ آپ نے پردہ فرمایا. لیکن جیسے زندگی میں لنگر تھا، آج ساری دنیا میں حضور غوث الاعظم کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف جو مشہور ہو گئی، یہ لنگر چل رہا ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں جو یہ لنگر تقسیم کرتے ہیں وہ حضور غوث پاک کی طرف سے ہی ہو رہا ہے اور ان کی دعائیں ان کے ساتھ. جی انکل، آپ ہم سب کو بہت اچھی اچھی معلومات دے رہے ہیں. جی ساتھیوں، میں نے جو آپ سے جنرل نالج کا کوشچن پوچھا تھا وہ تھا غوث پاک کا مزار کہاں واقع ہے، اور اس کا جواب ہے غوث پاک کا مزار بغداد میں واقع ہے. جی ساتھیوں، اب وقت ہوا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑے سے اقوال زرین سننے کا، جس کے ذریعے ہم اور بھی بہت ساری اچھی اچھی معلومات حاصل کریں گے. یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. تمام خوبیوں کا مجموعہ، علم سیکھنا اور عمل کرنا، پھر اوروں کو سکھانا ہے. غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان بند رکھ، چہ جائے کہ تو خود کوئی فضول بات کرے. دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اہل اللہ کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے. بے ادب خالق و مخلوق دونوں کا ماتوب و مغضوب ہے. جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے. بہترین عمل دوسروں کو دینا ہے، نہ کہ دوسروں سے لینا. قول بے عمل اور عمل بے اخلاص ناقابل قبول ہے. میانہ روی نصف روزی ہے اور حسن اخلاق نصف دین ہے. جی ساتھیو، آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اچھے اچھے اقوال سنے. اب ٹائم ہو چکا ہے جنرل نالج کے تیسرے سوال کا، جو ہے جب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کی عمر کتنی تھی؟ آئی ریپیٹ، جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کی عمر کتنی تھی؟ اس کا جواب اب سوچ کے رکھیے گا، میں اس کا جواب آپ کو تھوڑی دیر بعد دوں گا. انکل، آپ ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی اور وصال کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ نے بہت اچھا کیا کہ بچپن سے کچھ آگے بڑھ کر ہم نظر عقیدت پیش کر سکیں. جب آپ بغداد شریف تشریف لے آئے اور شیخ حماد کے مدرسے سے فیض علم ظاہر بھی حاصل کیا، اس کے بعد آپ نے انتہائی محنت سے، عبادت و ریاضت سے، جیسے کوئی چیز رگڑی جائے تو چمکتی ہے نا، پتھر بھی آئینہ بن جاتا ہے، تو
تو آپ نے بے انتہا عبادت فرمائی. اس کے بعد آپ وہ اس زمانے کا قصہ ہے کہ آپ کہ گھر سے والدہ کچھ خرچ کے لیے بھیجتی تھی لیکن نہیں آیا تو آپ نے کھانے پینے میں بہت پرہیز کرتے تھے. مدرسے سے کھاتے نہیں تھے کیونکہ وہاں زکوٰۃ صدقات و خیرات وغیرہ آتا تھا. تو جنگل میں نکل جاتے, کچھ جو مستحب پتے ملتے ابال کے پی لیتے. ایک دفعہ کچھ نہیں ملا اور آپ جو ہیں وہ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک صاحب آئے, انہوں نے دسترخوان کھولا, کھانے کی خوشبو بھی آئی, آپ کو بھی شدید بھوک لگی ہوئی تھی لیکن سوال تو آپ نہیں کرتے تھے. تو ان صاحب نے آ کے ان سے پوچھا کہ آئیے آپ کھانا کھائیے. تو جب اس نے دعوت دی تو آپ شریک ہو گئے. پھر انہوں نے پوچھا کہ مجھے یہاں مدرسوں میں پڑھنے والے ایک نوجوان کی تلاش ہے, آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کیا نام ہے ان کا؟ کہ ان کا نام عبد القادر ہے, وہ جیلان سے آئیں. تو آپ نے فرمایا وہ تو میں ہی ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا, کہا مجھے معاف رکھیے گا, آپ کی والدہ نے کچھ پیسے دیے تھے اور میرے پیسے بھی ختم ہو گئے اور آپ مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی. آج یہ کھانا میں نے آپ کے پیسوں سے لیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا. دل میں فرمایا, میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے ہی پیسے تھے. پھر وہ کھانا کھانے کے بعد باقی پیسے بھی انہوں نے ان کو ہی دے دیے کہ آپ لے جائیں. ایک دفعہ آپ عبادت کر کے, ریاضت محنت سے اللہ اللہ کر کے جب راستے میں آ رہے تھے جنگل سے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جسم پڑا ہوا ہے بہت کمزور, بہت ضعیف. تو آپ نے اس کو اٹھایا, جب ہاتھ لگائے تو جوان ہو گیا. حیران ہو گئے. تو غیب سے آواز آئی, عبد القادر یہ جو ہے یہ دین ہے, اس زمانے میں کمزور ہو گیا ہے, تمہاری مدد سے تازہ ہوگا. تم محی الدین ہو, تم دین کو زندہ کرنے والے. آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا جب میں مسجد سے نماز فجر کی پڑھ کے نکلا تو ہر شخص مجھے محی الدین کہہ رہا تھا, محی الدین کہہ رہا تھا. چنانچہ آپ کا ایک نام بہت مشہور جو ہے وہ محی الدین بھی ہے, دین کو زندہ کرنے والے. پھر آپ واز نہیں کہتے تھے, تقریر نہیں کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو لعاب دہن سے نوازا. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ آپ واز کیا کریں. میں ذرا مختصر الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو پھر آپ نے جب واز کہنا شروع کیا تو پھر لوگ مخلوق جمع ہونے لگی. پھر جو نصیحت, آپ کے اقوال اور بہت بہت اچھی اچھی باتیں, اور ہم جیسے گناہ گاروں کو اب بھی ان کی تقریریں اور بیانات اللہ کی رحمت کی امید بھی دلاتی ہیں اور توبہ کی طرف بلا. ہمارا توبہ ہے. اللہ اکبر. آپ کرامت کی حالت میں بھی ایک دفعہ مسلح دریا کی سطح پہ ظاہر ہوا تھا, اس پہ آپ نے نماز ادا کی, یعنی کرامت کو بھی شریعت کے پابند رکھا. ایک بات اور عرض کروں کہ آپ کی کوئی کرامت بھی کبھی خلاف شریعت نہیں ہوئی اور نہ اس سے آپ نے کوئی ایسا فائدہ اٹھایا, ہمیشہ دین کی مدد کی. اللہ نے طاقت قدرت دی تھی تو ظاہر کے خلفاء حکمرانوں سے آپ نے ٹکر لی, لیکن وہ شمشیر والی جنگ نہیں تھی, وہ تقریر سمجھو یا تنویر, نور کی باتیں تھیں. میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں, مجھے بھی بڑا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھی صحبت میں رہا کرو, بری صحبت سے بچو, اچھے میں اچھے رہتے ہیں, برے برے. لیکن ایک تیسری بات جو کہی ذہن میں ہے وہ سننے کی بات ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ اچھوں میں رہو گے تو اچھے رہو گے اور بروں میں برے ہو جائے. آپ نے فرمایا تم تنہا بھی نہیں رہنا. یہ تین میرے سینے پہ بھی لگا کہ تم تنہا بھی نہیں رہنا, کہ تم تنہا رہ کر بھی خراب ہو جاؤ گے. اب صرف اور صرف اچھی صحبت میں رہنا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اچھوں سے محبت کرنی چاہیے, پیاروں سے, آپ اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے پیارے ان سے آپ. اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلوق میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. تو یہ جو آج ساری دنیا میں غوث الاعظم کا ذکر ہوتا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت دلوں میں ڈالی. وہ دل کتنے پیارے ہیں جن کے دل میں اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈالتا ہے. اچھا یہ محبوب ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اللہ کے بندوں کو محبوب کہنا, اللہ اکبر, یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے پیارے بھی آپ ان سے کہہ دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ کی اتباع کریں, آپ کی پیروی کریں تو اللہ ان سے محبت کرے گا, یعنی اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا. تو جب یہ آیات ہیں اس کی روشنی میں کوئی شخصیات بھی تو ہوئی ہوں گی نا, محبوب الہی ہوئے ہیں نا, محبوب یزدانی غوث الاعظم ہوئے ہیں نا, اللہ کے محبوب بندے ہوئے. کیوں ہوئے تباہ؟ آپ کی کرامتیں دیکھ کے لوگ کہتے تھے یا غوث پاک اتنی کرامتیں, آپ کی اتنی کرامتیں. تو آپ فرماتے تھے کوئی بات نہیں ہے, ہر ولی کسی نبی کے قدموں پہ ہے اور میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کی سنت, ان کی تباہ پیروی کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے واقعات بھی ظاہر کرتا ہے.
کہ اس کی حقانیت اور سچائی کی دلیل ہوتی. یہاں تک کہ میں اپنے لیے اپنے جیسے گنہگاروں کے لیے کہتا ہوں، حضور غوث پاک کی محبت کا سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اسی مسلح پہ جو دریا کی سطح پہ تھا نماز ادا کرنے میں جو دعا مانگی ہے نا، وہ ایسی مہربانی والی دعا ہے، یا اللہ جو قیامت تک جو لوگ مجھ سے محبت کریں انہیں موت نہ آئے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں اور تو قبول نہ فرما لے. تو یہ تو میرا بھی مشاہدہ ہے کہ سید عبدالقادر جیلانی سے جو محبت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کی پیروی کی، کر تو نہیں پاتے، وہ حضور ہی کی سنت کی پیروی ہے جہاں تک بھی ہو، تو آخر اچھا ہوتا ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. وہ یاد آتے ہیں، ولی اللہ یاد آئے گا تو اللہ یاد آئے گا نا، حضور یاد آئیں گے تو اللہ یاد آئے گا نا. تو اس لیے حضور غوث الاعظم کا بڑا فیضان یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر. اور پھر جب ان کا اپنا وصال ہو رہا تھا اللہ، تو اس وقت تو انہوں نے اپنے بچوں کو علیحدہ کیا، کہا جو میرے مہمان آنے والے ہیں جیسے، اور مجھے اپنے جیسا قیاس نہیں کرنا، مجھے اپنے جیسا نہیں سمجھنا. اللہ اکبر، موت تو موت ہے لیکن اللہ اکبر. اور ایسے ہاتھ بلند فرما رہے تھے، ایسے آنے والوں سے سلام لے رہے ہیں، سلام دے رہے ہیں، اور پھر اچانک تک رکے، کہا ٹھہر جاؤ میں آ رہا ہوں. اللہ اکبر. اب پتہ نہیں کس کی امداد کے لیے کہا یا کیا ہوا، لیکن آپ کے جو وصال کا جو منظر ہے نا وہ بھی بڑا روحانی تھا. اور آج تک آپ کے مزار پر انوار سے آپ کی روحانیت کا فیض جاری ہے، حتیٰ کہ آپ کا نام بھی کرامت ہو گیا ہے، چابی بن گیا ہے. تو میں آپ کو کیا بتاؤں، بسم اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں نا، ہم پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم کام کی برکت کے لیے پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا چاہیے. لیکن جب اللہ کا ولی کسی کام میں بسم اللہ کہتا ہے نا تو وہ سمجھو اس تالے کی چابی ہو جاتی ہے، وہ کام بن جاتا ہے. اللہ. تو اسی طرح ہماری آپ کی بھی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کی دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ مزار والے کیا دے سکتے ہیں، قبر والے کیا دے سکتے ہیں، کچھ دے نہ دیں دعا تو دے سکتے ہیں نا. ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام یا اہل القبور، تو وعلیکم السلام، وعلیکم السلام بھی دعا ہے. اور جس پر غوث الاعظم کہہ دیں تم پر بھی سلامتی ہو، جو داتا اولیاء اللہ کہہ دیں تو ان کی دعائیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ مانگیں گے تو میں ضرور دوں گا. اللہ تعالی ہم کو بخش دے، غوث الاعظم کی محبت قبول ہو، ان کی دعائیں ہمیں نصیب ہوں. جی ساتھیو، آپ بہت اچھی معلومات حاصل کر رہے ہیں. اور جو میں نے آپ سے جنرل نالج کا کوشچن پوچھا تھا وہ تھا جب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کی عمر کتنی تھی؟ اور اس کا جواب ہے کہ جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کی عمر 60 سال تھی. جی ساتھیو، اب ٹائم ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا جس میں ہم آپ کو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے بارے میں بتائیں گے. المدد دستگیر، المدد دستگیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کی دوست امروز عظیم الدین. میں آپ کو غوث اعظم کے بچپن کے بارے میں معلومات دوں گی. غوث اعظم عبدالقادر جیلانی مادرزاد ولی تھے. آپ ابھی والدہ محترمہ کے بطن ہی میں تھے کہ آپ سے کرامات کا ظہور شروع ہو گیا تھا. صاحب انیس القادریہ لکھتے ہیں کہ آپ بھی بطن مادری ہی میں تھے کہ ایک سائل نے دروازے پہ آ کر صدا لگائی. وہ بدبخت آپ کی والدہ کو گھر میں تنہا پا کر گھر میں داخل ہو گیا. اسی وقت اچانک سے ایک شیر نمودار ہو گیا جو اسے وہی چیر پھاڑ کر غائب ہو گیا، اور وہ شیر غوث اعظم تھے. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عبداللہ سومی ہے. آپ کی ولادت ماہ رمضان کی پہلی شب 471 ہجری کو ہوئی. آپ کی والدہ نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا عبدالقادر پیدا ہوا رمضان بھر دن میں دودھ منہ میں نہیں لیا. ایک مرتبہ مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ سکا. لوگوں نے آ کر مجھ سے دریافت کیا. میں نے کہا کہ آج میرے لڑکے عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا. بعد میں معلوم ہوا اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی. جب آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کی والدہ کی عمر 60 سال کی تھی. آپ کی والدہ بڑی عارفہ، صالحہ اور صاحب کشف و کرامت تھی. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ نوجوانی میں جب میری آنکھوں میں نیند آتی تو میں ایک آواز سنتا کہ اے عبدالقادر، تجھے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. جب میں مکتب میں جاتا تو فرشتوں کی آواز سنتا، وہ کہتے کہ اٹھو اور اللہ کے ولی کو رستہ دو. آپ کی عمر 18 سال کی تھی کہ آپ جیلان کے بعد بغداد تشریف لے گئے اور تحصیل علم میں مشغول ہو گئے.
جب آپ سفر کے لیے تیار ہوئے تو والدہ صاحبہ نے نصیحت کی کہ بیٹا کسی حالت میں بھی جھوٹ کبھی نہ بولنا اور خرچ کے لیے 40 دینار آپ کے صدری میں سی دے۔ راستے میں قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سب کا مال لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے کہا 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں نے آپ کی جامہ تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا۔ ڈاکو سمجھا لڑکا مذاق کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے ڈاکو سے سوال و جواب ہوئے۔ بعد میں آپ کو سردار کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ سردار نے بھی وہی سوال کیا۔ آپ نے اس سے بھی یہی کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے پوچھا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میری صدری میں سلے ہوئے ہے۔ صدری کو پھاڑ کر دیکھا تو 40 دینار تھے۔ تمام ڈاکو سخت حیران ہوئے۔ سردار نے کہا، اے لڑکے تیرے دینار چھپے ہوئے تھے، تو نے کیوں ظاہر کر دی؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس پر عمل کیا۔ ڈاکوؤں پر اس سچائی کا بے حد اثر ہوا۔ سردار بولا، آفری ہے تجھ پر، تو نے ماں سے کیے ہوئے وعدے پر عمل کیا۔ ایک ہم ہے کہ دن رات جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تمام ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ زندگی نیک بن کر گزارے گے۔ تو دوستو یہ تھا غوث پاک کا بچپن۔ آپ کی دوست کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انکل کیا آپ ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابوں کے بارے میں بتائیں گے؟ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی زندہ کتاب ہیں، اور ان کی صحبت میں رہنے والے ہر شخص جو ہے وہ بھی ولی ہی ہوا، اور پوری دنیا میں یہ آپ کا سلسلہ پھیلا ہے، اور آپ کے فرمودات اور آپ کے اوراد و وظائف اور آپ کے مشاغل، ان کی تعلیمات ہی جو ہے، جو سلسلہ قادریہ مشہور ہے نا، وہ ان سے مرید ہی، اور پھر آپ کے بعد جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح آپ سے ہی فیض حاصل ہوا ہے۔ اور فاتحین صلاح الدین ایوبی بھی آپ کے مرید تھے، اور خواجہ صاحب تو آپ کے عزیز بھی تھے، اور سرورد شاہ عبد الصوردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب نے جو فیض حاصل کیا ہے وہ سرکار غوث پاک کا ہی فیضان ہے۔ لیکن آپ کے بعد پھر تاریخی طور پہ ایک بڑا واقعہ یہ ہوا کہ ہلاکو خان کا فتنہ اٹھا۔ بغداد میں جو ہلاکو خان نے حملہ کیا تو اینٹ سے اینٹ بجا دی، کتابیں لائبریریاں جلا دی۔ وہ اور بات ہے کہ بعد میں آپ ہی کے مرید نے ہلاکو خان کے پوتے کو مسلمان کیا، اسلام دوبارہ وہاں قائم ہوا۔ لیکن آپ کی کتابیں بڑی ضائع ہوں گی۔ 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، ایک تو خواص کے لیے فتوح الغیب، وہ اس میں ذرا مشکل مضامین ہے، لیکن ایک کتاب میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ پڑھنا چاہیے، وہ ہے فیوز ازدانی خطبات ربانی۔ آپ کی کچھ تقریریں جو محفوظ رہ گئی ہیں وہ اب بھی ملتی ہیں، آپ کی خود بات سمجھ لیجئے، تو ان کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ تو جی ساتھیو، آئیے سنتے ہیں ایک اچھی سی منقبت حافظ انصر سے۔ میں کیا زمانہ کہتا ہے یا غوث المدد، سب کا یہی وظیفہ ہے یا غوث المدد، میں کیا زمانہ کہتا ہے یا غوث المدد، یا غوث المدد، میں نے مدد کو جب بھی پکارا ہے آپ کو، میں نے مدد کو جب بھی پکارا ہے آپ کو، دل سے ہمیشہ
نکلا ہے یا غوث المدد، یا غوث المدد. اور سارا زمانہ کہتا ہے تم دستگیر ہو، سارا زمانہ کہتا ہے تم دستگیر ہو. میرا بھی اب یہ نعرہ ہے یا غوث المدد، میرا بھی اب یہ نعرہ ہے یا غوث المدد، یا غوث المدد. اسلام کو پھر آج ضرورت ہے آپ کی، اسلام کو پھر آج ضرورت ہے آپ کی. یہ وقت کا تقاضا ہے یا غوث المدد، یا غوث المدد. رنجو غمے حیات سے اس کو بچائیے، رنجو غمے حیات سے اس کو بچائیے. مہر حزین تمہارا ہے یا غوث المدد، مہر حزین تمہارا ہے یا غوث المدد. میں کیا زمانہ کہتا ہے یا غوث المدد. سبحان اللہ. انکل ویسے تو آپ کی ہر بات ہی ایک میسج تھا، لیکن لاسٹ میں آپ ہمارے ساتھیوں کو پلیز ایک میسج دے دیں. حضور غوث الاعظم علیہ السلام کی تعلیمات کا یہی مقصد نہیں کہ ہم کہیں آپ سن لیں، بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور بزرگان دین بھی راضی ہوں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی. میں تو اسی لیے ان کا پیغام اور وہ زیادہ میں نے عرض کیا ہے، ورنہ بیان کرنا تو بہت آسان تھا کہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 561 میں وصال ہو گیا. سوانح بیان کرنا اور مقصد ہوتا ہے اس شخصیت کے بارے میں، اور پھر اس سے کچھ آپ متاثر ہوں تو اپنی زندگی بھی اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے. شکریہ انکل، آج آپ نے ہمیں بہت اچھی معلومات دی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور قبول فرما لے. جی ساتھیوں، آج آپ کو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت اچھی معلومات ملی ہوں گی. تو دیجیے محمد زین العابدین کو اجازت. اللہ حافظ. قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین